نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 30 روزہ سمر کورس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ آج سے ہم اپنے ترتیب دیے گئے نصاب کے عین مطابق مکمل اسباق پڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ترتیب میں سب سے پہلے معلم القرآن کا سبق نمبر 1 ہے۔ سبق نمبر 1 کلمہ اور اس کی اقسام۔ کلمہ زبان سے نکلنے والے ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی دنیا کی تمام زبانوں میں 3 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ یہ چونکہ گرامر کی ایک خاص بات ہے، خاص اصطلاح ہے، اس لیے اس کی سمجھنے کے متعلق آپ کو کچھ تمہید بھی بتانی پڑے گی۔ مثال کے طور پر آج سے 14-15 صدیاں قبل عربوں نے ایک میٹنگ بلائی جس میں وہ یہ طے کرنا چاہتے تھے کہ کس طرح قواعد و ضوابط بنا دیے جائیں کہ جو غیر عرب لوگ ہیں، اجمی لوگ ہیں، ہم جیسے جن کی زبان عربی نہیں، وہ بھی قرآن مجید کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو سب سے پہلے کام کیا وہ یہ کیا کہ قرآن مجید کے تمام الفاظ الگ الگ کر کے ایک بہت بڑی سکرین کے اوپر انہیں پھیلا دیا گیا اور غور و فکر شروع کر لیا۔ سب سے پہلے انہیں جو چیز ملی وہ یہ ملی کہ انہوں نے دیکھا بہت سارے الفاظ قرآن مجید میں ایسے ہیں جو کسی نہ کسی چیز کا نام ہے یا صفت ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ہے القلم، الکتاب، القمر، الشمس، الارض، السماء، مسلم، کافر، مسلمون، کافرون، مشرکون، فاسقون، اس جیسے اور بھی بہت سارے الفاظ جو اس طرح کے ملتے جلتے ہم معنی تھے، یعنی ان میں یا تو کسی چیز کا نام تھا یا صفت تھی۔ ان کے متعلق انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ وہ اسم ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ اسم ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ غور و فکر شروع کیا اور انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کسی چیز کا نام بھی نہیں ہے اور وہ صفت بھی نہیں ہے، اچھائی برائی بھی اس میں نہیں ہے، لیکن کسی کام کا ذکر ہے، اس میں کسی کام کا ذکر ہے۔ مثلا نعبد، نستعین، اہدنا۔ اب یہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی چیز کا نام نہیں، ان کے اندر کسی کام کے ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، کسی کام کے ہونے یا کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ اس کے متعلق انہوں نے فیصلہ کیا
کہ ایسے تمام الفاظ فعل کہلائیں گے۔ بقیہ جتنے الفاظ بچ گئے ان سب کو انہوں نے سکرین سے پکڑا، دھکا لگا کر ایک کنارے پر کر دیا، گویا کہ انہوں نے باقی تمام حروف کو، تمام الفاظ کو حرف کہہ دیا، کیونکہ عربی زبان میں کنارے کو حرف کہتے ہیں۔ تو اس طرح نہایت آسانی کے ساتھ یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اسم فعل حرف کیا چیز ہے۔ یہ ہماری کتاب کی سب سے مشکل بات تھی جو آپ نے انتہائی آسانی سے سمجھ لی۔ آئیے اب ان کی باقاعدہ تعریفیں دیکھتے ہیں۔ اسم جو کسی شخص، چیز یا جگہ وغیرہ کا نام ہو یا صفت ہو۔ مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے امام اعظم، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہے، اور اس نام سے ہماری بڑی گہری وابستگی ہے۔ اور اگر آج ہماری زندگیوں میں کوئی امن، سکون اور ایمان کی کوئی رمق نظر آتی ہے تو وہ اس نام کی برکت ہے، ورنہ جتنے گناہ ہیں ہمارے شاید ہم سب مٹ چکے ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الجنت، جنت، جنت ہمارا مقصود اصلی ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد حصول جنت ہے۔ رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے جنت عطا فرما دے، جنت عنایت فرما دے۔ آمین یا الہ الحق آمین۔ ناقۃ، اونٹنی، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ہماری اردو میں نہیں بولا جاتا، اس کو آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ناقۃ کا کیا معنی ہے؟ اونٹنی۔ یہ لڑکوں کی طرف سے آواز نہیں آ رہی۔ ناقۃ کا کیا معنی ہے؟ اونٹنی۔ کتاب، القلم، القلم کا معنی قلم۔ بقرۃ، عید بقر آپ کہتے ہیں، عید بقر۔ شاعر، اب یہ شاعر کسی کا نام ہے؟ یہ نام نہیں ہے، اس میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ اس میں صفت پائی جاتی ہے۔ شعر کہنا ایک صفت ہے، اگر اچھے کہیں گے تو اچھائی بن جائے گی، برے کہیں گے تو برائی بن جائے گی۔ فاسق، گناہگار، یہ بھی ایک صفت ہے لیکن بری صفت ہے۔ مسلم، مسلمان، تو یہ بھی ایک صفت ہے اور یہ بہت اچھی صفت ہے۔ کافر، کافر، تو یہ بری صفت ہے اور بہت ہی بری صفت ہے۔ مکہ، تو مکہ، یہ صفت ہے یا اسم ہے؟ یہ اسم ہے، وجہ ایک شہر کا نام ہے، وہ شہر جہاں بیت اللہ ہے، جو اسلام کا مرکز اور محور ہے۔ الذباب، مکھی، الذباب، مکھی، یہ ایک نیا لفظ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ اردو میں نہیں بولا جاتا۔ الذباب، مکھی۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے فعل، کلمہ کی دوسری قسم ہے فعل۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو، جس کلمہ سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جس کلمہ سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور کوئی زمانہ بھی پایا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ فعل۔ کیا ہوگا؟ فعل۔
नसरा, उसने मदद की। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मदद करना एक काम है, नासरा किसी का नाम नहीं है, नासरा किसी की सिफत भी नहीं है, तो इसमें काम है, तो काम यकीनन किसी न किसी जमाने में होगा, काम यकीनन किसी न किसी जमाने में होगा। तो आप इस फेल में कौन सा जमाना महसूस कर रहे हैं? फेल माजी, जमाना माजी कह लें या फेल माजी कह लें, दोनों तरह दुरुस्त है। ज्यादा बेहतर जमाना माजी है क्योंकि मैं सिर्फ जमाना पूछ रहा हूं। यकूलू, कहता है या कहेगा। आमना, वो ईमान लाया, वो ईमान लाया। ये जमाना माजी की बात है, ईमान लाना एक काम है। काला, उसने कहा। अब कहना एक काम है और ये कहा से ये समझ आती है कि ये जमाना माजी की बात है। सदका, उसने सच कहा, तो ये भी जमाना माजी की बात है, सच कहना काम है। सिद्को सफा, सदाकत, सादे को आमीन, सादे को अमीन, आमीन नहीं कहना, अमीन। तहदी, ये लफ्ज किससे निकला? हिदायत से। किससे निकला? हिदायत से। हिदायत देना एक काम है, तो ये जमाना हाल और मुस्तकबिल की बात है। तहदी, तू हिदायत देता है या देगा। आबदा, उसने इबादत की, जमाना माजी की बात है, इबादत करना एक काम है। नाबुदु, हम इबादत करते हैं या करेंगे भी आप कह सकते हैं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप कह सकते हैं खलका, उसने पैदा किया। उर्दू में क्या बोलेंगे? खालिक, मखलूक, खलकत, तखलीक, मखलूकात, सब अल्फाज उर्दू में बोले जाते हैं। यखलुकु, वो पैदा करता है या करेगा। अब उर्दू में क्या बोलेंगे? दोनों एक ही रूट से ताल्लुक रखते हैं, कौन बताएगा? खालिक, मखलूक, खलकत, तखलीक। हाँ जी। यक्तुलु, या को हटा दें, ये इजाफी अलामत है इसकी फेल की पहचान के हवाले से। बाकी क्या बचेगा? कत्ल। और क्या बोला जाएगा उर्दू में? कातिल, मकतूल, क़िताल फी सबीलिल्लाह। जी, और क्या है? यज़लिमु, ये किससे निकला? जुल्म से। और क्या बोला जाएगा? जालिम, मजलूम, मजालिम, जुल्म की जमा मजालिम। तो ये सब उर्दू में बोले जाते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये हमारी जुबान के अल्फाज हैं, इन्हें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज है हर्फ। तीसरी चीज क्या है? हर्फ। ये वो कलिमा है या वो लफ्ज है जो ना इस्म होता है ना फेल, बल्कि क्या करता है? इस्मों और फेलों को आपस में मिलाने का काम देता है। और अगर ये अलग इस्तेमाल हो तो फायदा नहीं देता। क्यों नहीं देता? इसलिए कि जाती तौर पर इसका अपना कोई माना नहीं होता। इस्म के बोलने पर आपको तर्जुमा मुकम्मल समझ आएगा, इसी तरह फेल के बोलने पर भी बात मुकम्मल समझ आएगी, लेकिन हर्फ के अलग बोलने से समझ नहीं आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, फी का माना में, किसी सवाल के जवाब में अगर फी कहा जाए तो बात समझ नहीं आएगी। इन्ना, बेशक, लम, नहीं, अला,
پر, اور یہ علی اردو میں بھی بولا جاتا ہے, علیحدہ, علی الاعلان, علی العموم وغیرہ. لی, لیے یا کے لیے دونوں طرح آپ کہہ سکتے ہیں, لیے یا کے لیے. اسی طرح من ہے, اور یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے, من جانب, من عن, من حیث القوم, اظہر من الشمس وغیرہ. اور کیا ہے؟ ان, ان کا معنی کہ, یہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے. اور اسی طرح واو, یہ اردو میں بولی جاتی ہے, مال و دولت, عفو و درگزر, شان و شوکت وغیرہ. لا, نہیں, لا علاج, لا جواب, لا علم, لا علمی, لا پرواہی وغیرہ. الہ, طرف تک, یہ الہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے. رجوع اللہ, پورا جملہ بولیں, رجوع اللہ, اللہ کی طرف لوٹنا. مکتوب الی, مرسل الی, الداعی للخیر, ہیں تو سارے عربی کے جملے, لیکن اردو میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں, اس لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. بی کا معنی سے, ساتھ, یہ بھی اردو میں بولا جائے گا, بالکل, بالواسطہ, بالمقابل وغیرہ. اب ہم اسم کی بنیادی علامات کی طرف آتے ہیں, اور وہ ہیں دو. نمبر 1, نمبر 2, تنوین. ال کسے کہتے ہیں؟ یہ علامت اسم کے شروع میں آتی ہے اور اس کے اندر اس کے معنی میں خصوصیت پیدا فرما دیتی ہے. اس کا ترجمہ اردو زبان میں بالکل نہیں ہوتا. عربی زبان کے اس علامت کا ترجمہ انگلش میں ہوتا ہے. اسے آپ دی کہہ لیں یا دا کہہ لیں, اس کا وہی تصور ہے جو انگلش میں ہے وہی عربی میں ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیں آپ, الباب, دروازہ. اب اس کا اردو میں ترجمہ آپ صرف دروازہ کریں گے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے معنی میں خصوصیت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے آپ اس کے ترجمے میں لفظ خاص کا اضافہ کر لیں گے. تو جب آپ یہ کہیں گے کہ الباب خاص دروازہ, تو بڑا عجیب لگتا ہے, عجیب لگتا ہے. لیکن جب انگلش میں کہیں گے دی ڈور, تو اس میں مشکل نہیں لگتی, اس میں پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہے, کیونکہ اس زبان میں یہ چیز استعمال ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی عربی زبان میں الباب, دروازہ, الصراط, اور آگے کیا ہے؟ الکتاب, کتاب, اور الثمرات, پھل, الزکات, زکات, الدنیا, اور الارض, زمین, الموت, موت, الرسول, رسول, النار, نوری ناری مخلوق اردو میں استعمال ہوتا ہے, النار, آگ, العذاب, البقرۃ, المال, مال, البنون, یہ ابن کی جمع ہے, بنون, ابن کی جمع ہے بنون, بیٹے. القمر, اور الشمس, سورج. اس کے بعد ہے تنوین, اور یہ تنوین جو ہے دو زبر, دو زیر, دو پیش کو کہتے ہیں. دو زبر, دو زیر, دو پیش کو کہتے ہیں. یہ اسم کے آخر میں آتی ہے. کہاں آتی ہے؟ آخر میں آتی ہے. اور جب یہ آ جاتی ہے تو اسم کے اندر عام ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے. اسم کے اندر عام ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے. یہ دیکھیں, اس کا عربی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں آ کا ہے, یعنی یہ عام ہونے کا ثبوت دیتی ہے. یہ دیکھیں, برقن, بجلی. اب یہ البرقو ہوتا تو خاص ہوتا. اب چونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے, ڈبل پیش ہے,
تو یہ عام بجلی ہوگی. اردو میں اس کے لیے ہم عام سمجھانے کی خاطر کہہ سکتے ہیں برقن، عام بجلی. قومن، قوم کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا. جو قوم کھڑی ہوتی ہے وہی قوم ہوتی ہے، جو سوئی ہوتی ہے وہ قوم نہیں، نوم ہوتی ہے، کیونکہ عربی زبان میں سونے کو نوم کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ثمراتن، پھل، ثمراتن پھل. اسی طرح منافقن، منافق نکلا ہے نفق سے. نفق کہتے ہیں سرنگ کو. نفق کسے کہتے ہیں؟ سرنگ کو. سرنگ جو ہوتی ہے وہ پہاڑ میں ہوتی، گویا کہ وہ پہاڑ میں سوراخ کیا جاتا ہے. تو منافق ایسا انسان ہوتا ہے جس کے ایمان میں سوراخ ہو چکا ہوتا ہے، اس کا ایمان گرتا رہتا ہے، اس کا ایمان گرتا رہتا ہے، اس لیے اسے منافق کہتے ہیں. سماؤن، آسمان. نورن، نور. جنتن. آگے چلتے ہیں. سحرن، جادو. بناءن، چھت. اور ماؤن، پانی. رسولن، رسول. کافرن، کافر. نوٹ، ال یا تنوین جس لفظ پر بھی آئیں گے وہ لفظ کیا ہوگا؟ یقیناً اسم ہوگا. ال شروع میں آئے گا، تنوین آخر میں آئے گی، اور یہ دونوں ایک اسم پر بیک وقت ایک ساتھ اکٹھے نہیں آ سکتے. اسم کی پہچان ہم پڑھ چکے ہیں. جس لفظ کے شروع میں ال یا آخر میں تنوین ہو وہ اسم ہوتا ہے. اس کے علاوہ جس لفظ کے آخر میں گول تا یا الف اور لمبی تا آ جائے گی تو وہ بھی اسم ہوگا. مثلا یہ دیکھیں، جنتن، جنت. قلیلتن، تھوڑی چیز. رحمتن، رحمت. اور کلمتن، کلمہ، لفظ. حدیقتن، باغ. اور لیلتن، رات. آیاتن، آیات یا نشانیاں. آیاتن کا معنی نشانی اور آیات کا معنی نشانیاں. ظلمات، اندھیرے. اور حسنات، نیکیاں. حسناتن کی جمع حسنات، نیکیاں. السماوات جمع ہے سماؤن کی، جمع ہے سماؤن کی. سماؤن، آسمان. سماؤن، آسمان. السیئات جمع ہے سیئاتن کی، جمع ہے سیئاتن کی. برائی، گناہ. برائی یا گناہ. فاسقات، فاسقاتن کی جمع گناہگار عورتیں. فعل کی پہچان اگر کسی لفظ کے شروع میں یا تا حمزہ نون میں سے یا سین صوفہ الف سین تا اور قد میں سے کوئی علامت آ جائے تو وہ لفظ فعل ہوگا. یا آخر میں تا تی تو اور تائے ساکن آ جائے تو یقیناً وہ فعل ہوگا. اس کے متعلق چند ایک مثالیں پڑھ لیتے ہیں. فعل کی پہچان لفظ کے شروع میں یا تا حمزہ نون سین صوفہ الف سین تا اور قد. یہ باتیں یاد ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ان سب کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اپنے مقام پر سب کچھ خود سمجھ آ جائے گا. اس کی چند ایک مثالیں دیکھ لیں. یا عبودو، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. تعلم، تو جانتا ہے یا جانے گا. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں یا آؤں گا. نخلق، ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. اور سین کی مثال سیقول، ان قریب وہ کہے گا، ان قریب وہ کہے گا. صوفہ کی مثال یہ الگ استعمال ہوتا ہے، لفظ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا.
لیکن اس کے بعد آنے والا کلمہ یقیناً فعل ہوتا ہے، اس کے بعد آنے والا کلمہ یقیناً فعل ہوتا ہے۔ سوف تعلمون، اس کا ترجمہ بھی سین والا ہے، ان قریب تم سب جان لو گے۔ استغفرا، الف سین تا کی مثال، استغفرا اس نے بخشش مانگی، اس نے بخشش مانگی۔ قد افلح، آخری مثال قد، قد بھی ایسی علامت ہے، یہ الگ مستقل کلمہ ہے، حرفوں میں سے ہے، لیکن اس کے بعد آنے والا کلمہ یقیناً فعل ہوتا ہے۔ فعل کی پہچان، لفظ کے آخر میں جو اس کی مثالیں تھیں وہ بھی دیکھ لیں۔ ہاں جی، خلقتا تو نے پیدا کیا، کنتی تو مؤنث ہے، ظلمتو میں نے ظلم کیا، کسبت اس مؤنث نے کمایا، کسب حلال، کسب حلال، وہبی اور کسبی یہ اردو میں بولے جاتے ہیں۔ لنسألن آخری علامت ہے نون مشدد، یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لنسألن یقیناً، البتہ، ضرور ہم سوال کریں گے۔ یومئذ لتسألن عن النعیم، قیامت کے دن تمہیں ہر نعمت کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا سبق مکمل ہو چکا، یہ معلم القرآن کا پہلا سبق تھا۔ سبق کا خلاصہ، کلمہ اسم فعل حرف۔ اسم جو ہے نام یا صفت کو کہتے ہیں۔ اسم کی پہچان، ال، جس لفظ کے شروع میں ال آ جائے وہ کیا ہوگا؟ اسم۔ اور تنوین جس لفظ کے آخر میں آ جائے وہ بھی کیا ہوگا؟ اسم۔ گولتا الف اور لمبی تا جس لفظ کے آخر میں آ جائیں وہ بھی کیا ہوگا؟ اسم۔ اس کے بعد ہے فعل، کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے اور زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ فعل کی پہچان، شروع میں کیا آئے گا؟ یا تا حمزہ نون، سین صوفہ الف سین تا اور قد، آخر میں تا تی تو تا ساکن اور نون مشدد۔ اس کے بعد حرف ہے، اس کا کام کیا ہے؟ ملانے کا، اور اس کی اپنی کوئی علامت اور پہچان نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے، لفظ پر غور کریں گے۔ طریقہ کار غور کرنے کا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے لفظ کے شروع میں دیکھیں، آپ کو اگر الف لام نظر آ جائے تو سمجھ لیں اسم ہے، اگر شروع میں الف لام نہیں تو آخر میں غور کریں تنوین ہے، تنوین نہیں ہے تو پھر اسم نہیں ہے، تنوین موجود ہے تو اسم ہے۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، شروع میں ال بھی نہیں ہے، آخر میں تنوین بھی نہیں ہے، تو پھر فعل کی علامات دیکھیں۔ شروع میں دیکھیں یا تا حمزہ نون، ان میں سے کوئی چیز ہے تو وہ فعل ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آخر میں دیکھیں۔ آخر میں اگر تا تو، تا تی تو اور تا ساکن نون مشدد میں سے کوئی ہے تو وہ فعل ہے، نہیں ہے تو وہ حرف بن جائے گا۔ اسم اور فعل کی تمام علامتیں جس میں نہیں ہے وہ کیا بنے گا؟ حرف بن جائے گا۔ الحمدللہ سبق نمبر 1 مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔